میں اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ یہ جو خاص کر ٹیررزم کی سچویشن ہے، اس پہ میرا شارام خان یا ارباب صاحب بات کریں گے، اور جو بجلی کے ہمارے جو ایشوز ہیں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے اس پہ عاطف خان بات کریں گے. لیکن ایک بات ہم کلیئر ہے کہ ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اسمبلی کی فلور پہ بھی بات کریں گے، اور کسی بھی صورت میں جو ہمارے ساتھ بدنیتی کر رہے ہیں، جو اس وقت یہ ہمارے صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا ہے اور اس کا انتقام دیا جا رہا ہے، بہت افسوسناک ہے. یہ اکائیاں، یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم ہر فورم پہ بات کریں گے. عاطف خان پلیز. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. باقی ڈیٹیل بتا دی. میں صرف بجلی کا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں گرمی کی ایک لہر بھی آئی ہوئی ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہر جگہ زیادہ ہے، لیکن خصوصاً خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس گرمی میں آپ اندازہ کریں، بچے، بوڑھے، گھر کے کام، کھانا پینا کیسے گزارا ہو سکتا ہے. وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ بجلی کی چوری ہے. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ آیا بجلی کی کوئی چوری وابڈا کے یا ڈسکوز کے ملازمین سے بغیر ملے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی یہاں سارے بیٹھے ہوئے، ایک دن کوئی چوری نہیں کر سکتا. ہمیں کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں انہوں نے کب کسی لائن مین کو نکالا ہے؟ کون سا ایس ڈی او، ایکسین، کوئی بھی لیول کا جو اس چیز میں انوالو ہے اس کو نکالا ہے؟ خود کچھ کرتے نہیں ہیں اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں پہ چوری ہے. دوسری بات بجلی سے ریلیٹڈ، دوسری بات یہ ہے کہ جو بجلی وہاں پہ، میں فار ایگزامپل بجلی کا بل نہیں دیتا، اسپیکر صاحب دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. مطلب یہ تو میرے رسپانسبل نہیں ہے. اگر میں چوری کر رہا ہوں مجھے پکڑیں، ان کو کیوں بے گناہ سزا دے رہے ہیں؟ وہاں پہ جو لوگ بل دیتے ہیں ان کی بھی بجلی بند کر دیتے ہیں. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ آپ کا نیبر، آپ کا ہمسایہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو اس کے غلط کام کی سزا دی جا رہی ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے. اسی سے ریلیٹڈ جو ریٹ ہے بجلی کا، میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، عوام پہ آلریڈی بہت مشکلات ہیں. بجلی کا ریٹ مزید ہی مہنگا کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس کیپیسٹی کے حوالے سے، وہ بجلی اگر بنتی بھی نہیں ہے ہم اس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اربوں روپے مہینے کے دے رہے ہوتے ہیں. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی کوئی بل دے نہیں سکتا. غریب آدمی کدھر سے بل دے گا؟ تو یہ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جو بھی حکومت آئی انہوں نے کبھی سستی بجلی نہیں بنائی. انہوں نے صرف جلدی سے کہ سال 2 سال میں کرائے کے بجلی گلا کے کول امپورٹ کر کے باہر سے اس سے بجلی بناتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے. لیکن لوکل جو ڈیمز ہیں، پانی سے جو بنتا ہے، اس پہ کبھی انہوں نے سیریسلی کام نہیں کیا، اور صرف یہ کرائے اور یہ تیل والے اور گیس والے اور کوئلے والے پہ زور دیتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم ساری ہمارے عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. شارام خان جی شکریہ. جی میں ایک ایشو پہ، ایک تو اسپیکر صاحب نے بات کی کہ جو نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ ہمارا جو بنتا ہے صوبے کا، وہ اے جی این قاضی فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا کا 1600 ارب بنتا ہے، اور سی سی آئی میں ایگری ہوا ہے کہ جی 111 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں. تو ہم 1600 ارب روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، اور جو 111 ارب ایگری ہوا ہے وہ تو اپ فرنٹ دینے چاہیے. اتنی ایک بندے میں، یہ گورنمنٹ میں، ایک رسپانسبل لوگوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جو زبان دیں، وہ زبان پہ وہ سٹینڈ لے، اس کو پورا کرے. مطلب جو بندہ اپنی زبان، اپنی کئی بھی بات پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس سے ہی وہ پیچھے پھر جائے، ایگری کر جائے اور آپ کو واپس اس سے مڑ جائیں، تو اس سے زیادہ بے اعتمادی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جس طرح عاطف خان اور اسد کیسر صاحب نے کہا
یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے زیادتی ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے وار اور ٹیرر میں انہوں نے اپنی جانوں کے قربانیاں دی، معاشی طور پہ وہ تباہ ہوئے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے کہ سارے صوبوں میں آپ نے سینٹ کا الیکشن کروا دیا، ایک خیبر پختونخوا میں آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کروا رہے، خیبر پختونخوا میں سینٹ کی نمائندگی وہ پوری نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ جو الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سے مل کے یہ سٹیپ انہوں نے لیا ہے، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی مینڈیٹ کی توہین ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں پوری نہیں ہے اور آپ نے سینٹ چیئرمین الیکٹ کر دیا۔ مطلب اس سے زیادہ آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ تو کنٹینیوسلی میں بابشیر علی کو ٹائم دوں گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ آپ کے ہر ایکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں کی یوتھ آپ کو مانیٹر کر رہی ہے۔ یہ جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں یہ وہاں پہ لوگ فیل کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آپ کے خلاف نکلیں اور آپ سے پھر برداشت نہ ہو۔ شیر علی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اسد کیسر صاحب نے کہا کہ لکی مروت میں ایک آرمی کیپٹن اور ان کے ساتھ 6 جو ہمارے فوجی ہیں وہ شہید ہوئے۔ ہم اوبیسلی رنجیدہ ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب آپ سب کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے جب سے الیکشن ہوا ہے یا اس سے پیچھے بھی اگر آپ دیکھ لیں، آئے دن ہماری آرمڈ فورسز، ہماری پولیس فورسز جو ہیں وہ شہادتیں دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جو فیڈرل آفیسرز کا کوٹا ہے پولیس کا، پی ایس پی آفیسرز کا 18 اور 19 گریڈ کا 68 آسامیاں خالی ہے۔ آپ جب دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں تو یو نیڈ آفیسرز۔ آپ کو اگر افسران بھی وفاق نہ دے جو آپ کے 68 بنتے ہیں پولیس، بیکاز ٹیررزم کو ایک پولیس، سی ٹی ڈی اور فوج یہ مل کے جو ہے ٹیررزم کا مقابلہ کرتی ہے، یہ سچویشن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح فنڈنگ کا ایشو ہے، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سی ٹی ڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں، بیکاز اس وقت جو ٹیرر کا ماحول ہے اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کے ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، آپ کے پولیٹیکل ایشو ضروری ہے، سیکیورٹی از یور بیس لائن۔ جب تک آپ کی سیکیورٹی، اور خیبر پختونخوا ایک گھر ہے، خیبر پختونخوا اس گھر میں ایک حصہ ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں بھی دی ہیں، ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم صوبائی کارڈ کھیلیں گے۔ یہ گھر ہے، ایک بھائی زیادہ قربانی دے گا، ایک کم دے گا، یہ گھر کے لیے لوگ کرتے ہیں، لیکن ادراک ہونا چاہیے ان کا۔ اور جو ہمارا سیکیورٹی کی مد میں ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو 68 افسران وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ وہ تعینات ہو اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے آئیں۔ دوسری حالات اس طرح ہیں کہ ساؤتھ کے بھی دیکھ لیں آپ، مالاکنڈ کی طرف دیکھ لیں، ایون پشاور میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر پراپر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں بھی، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی اسد کیسر صاحب جو اسپیکر تھے، دیر واز اے پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس کو دوبارہ اس کو جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ یہ چیزیں ان کیمرہ پراپر تسلی سے سارے اسٹیک ہولڈرز ڈسکس کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں، صرف خیبر پختونخوا افیکٹ نہیں ہوگا، یہ اسپل اوور ہوگا آپ کے باقی صوبوں میں بھی، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا ہر کسی کے لیے بہت مشکل ہوگا۔